بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو عدالتوں سے سزاؤں کے ایک اور راؤنڈ کا سامنا ہے۔ آج بھی لاہور میں انسداد دہشت گردی کی ایک خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنماؤں کو سزاؤں کا اعلان کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اعجاز چودھری صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، عمر سرفراز چیمہ، عائشہ بھٹہ کو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور عالیہ حمزہ اور صنم جاوید صاحبہ کو 5 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے کیس میں شاہ محمود قریشی سمیت 7 ملزمان جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب اس سے پہلے بھی ایک کیس میں ان کو بری کیا جا چکا ہے۔ اور دوسری طرف جو حکمران اتحاد ہے اس کی قیادت جو ہے وہ ابھی تک تنقید کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے 14 اگست کو احتجاج کا اعلان کیوں کر رکھا ہے، کیونکہ 14 اگست کو یوم آزادی ہے، یوم آزادی کی تقریبات ہیں، تو وہ 13 اگست یا 15 اگست یا 16 اگست کو احتجاج کیوں نہیں کر رہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آج 11 اگست ہے، اور 11 اگست جو ہے وہ مائنورٹیز کا قومی دن بھی ہے۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر علی ظفر صاحب، پارلیمانی لیڈر ہیں سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے، اور یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب معروف قانون دان بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا علی ظفر صاحب، کہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کو کچھ سزاؤں کا اعلان کیا گیا ہے۔ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مزید سلسلہ جاری رہے گا۔ آج تحریک انصاف کی قیادت نے اس پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا ہے، تو یہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات دن بدن بڑھتی کیوں جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں، یہ تو آج کا وقت نہیں ہے، بہت عرصے سے جو مشکلات ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں، اور یہ جو نیا بارش ہے سزاؤں کی، یہ بھی ایک ایکسپیکٹڈ تھی۔ کیس جو ہے، جہاں تک میں آپ کو بتاؤں حامد میر صاحب، اگر آپ میرٹس پہ دیکھیں، یعنی حقائق کے مطابق دیکھیں، تو یہ کیس میں کوئی جان نہیں۔ جو سارے کیسز ہیں ان میں 3 گواہ ہیں، 3 گواہ آپس میں جو ان کی گواہی ہے وہ ملتی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو انہوں نے ایف آئی آر میں ذکر ہی نہیں کیا، لیکن ان کو سزائیں ہو گئیں۔ تو میرٹس تو اپنی جگہ بالکل کمزور ہیں کیس میں، وہاں کوئی ہمیں خدشہ نہیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ چونکہ طاقت اس وقت حکومت کے پاس ہے، تو اس لیے وہ اس طاقت کے استعمال کے ذریعے یہ کنوکشنز جو ہیں، یہ جو سزائیں ہیں وہ دے رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے لیڈران کو اریسٹ بھی کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک بار اریسٹ ہو جائیں تو اس کے بعد بہت دیر لگتی ہے، 2 سال ہو گئے لوگوں کو کسی سزا کے بغیر بھی عدالتوں میں گزارتے ہوئے۔ تو اس لیے یہ ایک ان کے پاس ہتھیار ہے کہ وہ عدالتوں اور قانون کی غلط استعمال کو ایک ہتھیار کی طرح وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے سزائیں ہیں۔ بہرحال مشکل وقت ہے، کوئی اس میں شک نہیں، لیکن ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ سمندری جہاز تو آپ کے پاس ہیں، طاقت ہے آپ کے پاس، لیکن جو سمندر کی لہریں ہیں یعنی عوام، وہ ہمارے پاس ہے۔ تو جب تک عوام ہمارے ساتھ ہوگی، ہمیں ان جہازوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم انشاءاللہ ان کا مقابلہ کریں گے، عدالتوں کے ذریعے ہی کریں گے۔ طاہر سندھو صاحب، مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے اور آپ کے اسی طرح جو مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا تھا، تو آپ اس وقت عدالتوں میں بھی پیش ہوتے تھے ان کے لیے، اور آپ جب رانا ثناء اللہ صاحب کو سزا ہوئی تھی تو آپ نے بڑا اس پہ احتجاج بھی کیا تھا۔ آپ لوگ بھی اس وقت یہی کہتے تھے کہ یہ جو حکومت ہے نا، یہ اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر رہی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ اس وقت کہتے تھے آج کل وہی کچھ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی درست ہیں اور آپ بھی درست ہیں؟ یہ ریسیپروکل ہے ایکچولی، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب میرے لیے تو بہت زیادہ قابل احترام ہے، ان کے والد محترم بھی، اور یہ بھی، وہ تو دنیا میں نہیں، اللہ پاک ان کو کروڑ جنت دے۔ میں ان کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں۔ انہوں نے ریسنٹلی ہمیں مائنورٹیز کے بل میں ہمارا بہت ساتھ دیا، میں نے ان کا نام لیا تھا کہ ان کو ہیڈ بنایا جائے سب کمیٹی کا۔
لیکن اس میں فرق بڑا تھا. رانا ثناء اللہ پہ ایک ٹوٹل دیکھیں سزائے موت کا مقدمہ 15 کلو ہیرن اس پہ ڈال دی گئی ایک بندے پہ. میں یہاں پہ میں کرسچن ہوں, میں قسم نہیں دے سکتا, لیکن ان کی خاطر میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ بالکل جھوٹا مقدمہ تھا. اور ان کا جرنیل وہاں پہ آ کے اور ساتھ عمران خان بیٹھتا ہے, شاہد افریدی کہہ رہا ہے بھائی سب نے جان اللہ کو دینی ہے نا. تو آپ اب قسم نہ کھائیں, لیکن یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ان کو بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جی جانتا ہوں. تو وہ آپ کے خیال میں تقریب کار ہیں, ان کو 10 سال قید. میں یہ تو نہیں کہوں گا تقریب کار ہیں, لیکن اس دن کی ایویڈنس یہ ہے. دیکھیں علی ظفر صاحب کو پتا دے رہا 3 kinds آف ایویڈنس. تو ان کی جو ایویڈنس بڑی اسٹرانگ ہے کہ خود پراڈو پہ, سفید پراڈو پہ بیٹھی ہیں جیل روڈ پہ, اور کہہ رہی ہے کہ ہم نے سارے پوچھ رہے کہاں چلنا ہے ڈاکٹر صاحب, تو کہہ دی کمانڈر کور کمانڈر ہاؤس پہ جانا ہے, کور کمانڈر ہاؤس پہ جانا ہے, آپ نے بھی چلایا یہاں پہ. پھر جو اعجاز چودھری صاحب ہیں انتہائی قابل احترام ہیں, لیکن جب وہاں سے حملہ ہو گیا, حسان نیازی پین لٹکا رہا ہے اس کی اپنا کور کمانڈر کی, تو اعجاز چودھری صاحب اپنے بیٹے کو ٹیلی فون پہ کہہ رہے ہیں جو لیک ہو گیا تھا کہ ہم نے ایک گملہ تک توڑ دیا ہے اس کا. میں اس بات سے نہیں کہ سزا کیسے ہوئی یا کیا ہوا یا پروسیکیوشن کیسی ہوئی, یہ بات یہ نہیں. اگر یہ بندہ قتل ہو گیا ہے حامد میر صاحب, اگر ایک دوسرا ملزم بے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ قتل نہیں ہوا. کیا 9 مئی جو ہے ایک حقیقت نہیں ہے؟ کیا یہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا, کیا انہوں نے بعد میں انہی کو یزید قاضی فائز صاحب کو روکا چیف جسٹس نہ بنے, وہ بن گیا. جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب کو روکا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نہ بنے, وہ بن گئے. بھائی آپ اپنی ساری اتنی طاقت آپ کے پاس تھی عوام کی. وہ 5 اگست کو بھی ہم اس لیے کہتے تھے کہ ان کا جو سارا تھوڑا بہت جو بھرم رہ گیا تھا وہ بھی فارغ ہو گیا, کھل گیا, لوگ باہر نہیں نکلے. حتیٰ کہ پشاور میں تو ان کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی, وہاں کوئی ڈھنگ کا احتجاج ہو جاتا, وہاں بھی کچھ نہیں ہوا, صرف ایک شہر میں جا کے چھوٹی سی ریلی کی ہے اور ختم ہو گیا. اب بھی ہم ان سے یہی, جو آپ نے 14 اگست والی بات کر رہے تھے, اب بھی ہم ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ 5 اگست بھی بڑا ہمارے لیے ایک عجیب دن تھا کہ 370 اور 35 سے ریووک کر کے انڈیا نے بل ایک غاصبانہ جو ہے وہ کشمیر کے اوپر لوگوں کے آج تک وہ بیچارے ظلم سہ رہے ہیں کشمیری ہمارے بہن بھائی جو ہیں. اور انہوں نے کیا, ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے آج اکٹھے آ جائیں, آج کا یہ کینسل کر دیں. اب بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ 14 اگست کو آپ ہمارے ساتھ آ کے یوم آزادی بنائیں, یہ احتجاج کو چھوڑ دیں. کس چیز کے پاکستان بننے کے خلاف احتجاج کرنا ہے انہوں نے؟ مجھے تو ان کے لاجک کی سمجھ نہیں آئی. اچھا, آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کہ جو تحریک انصاف نے 14 اگست کو احتجاج کا اعلان کیا ہے, تو آپ کے خیال میں یہ مناسب ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ 26 سالہ میری جو پولیٹیکل لائف ہے, 24 سالہ پارلیمنٹری لائف ہے, میں تو دیکھوں گا کہ میں نے ہر دور دیکھا ہے کرما تھیوری ہے. کرما تھیوری, ٹھیک ہے, کرما تھیوری ہے, جو کرتے ہو وہ بھرتے ہو. میں نے اتفاقاً سے میرا تجربہ ہر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ رہا, کیو کے ساتھ بھی 8-10 سال رہا, نون کے ساتھ بھی 5 سال رہا, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی 5 سال رہا, ابھی میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ہوں. میں ہمیشہ ہر پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ جب بھی رہا تب بھی میں نے ہمیشہ انصاف کی, سچ کی بات کی کہ کم سے کم جو ہمارا قرآن شریف کہتا ہے, ہماری بھگوت گیتا کہتی ہے, چانکیہ نیتی آپ پڑھیں, ارتھشاستر آپ پڑھیں, شہاب نامہ آپ پڑھیں, تو یہ سارے جو کتاب ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ جو آپ جو کرو گے وہ بھرو گے. پی ٹی آئی کی صرف غلطی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے. مشیر جو ہے ان کو سمجھ نہیں ہے. جب حکومت میں تھے تب بھی ڈیسیشن ایسے کرتے تھے, ماضی میں بھی ہوا, نون لیگ نے بھی یہی کرائسس کیا عمران خان کو کریش کرنے کے لیے, عمران خان نے نون لیگ کو کیا. پیپلز پارٹی ایک تھی جو پھر بھی کچھ قدر جو ہے وہ سنبھل کے چلتی تھی کہ نہیں, ہمیں کسی دشمنی میں نہیں جانا ہے, ہمیں سب کے ساتھ مفاہمت کا بادشاہ افضل زرداری صاحب کو کہتے ہیں, اور انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی کیونکہ اس کا پولیٹیکل ایک تجربہ تھا. اس نے یہ دیکھا ہوا تھا کہ بھئی نہیں, ہمیں اس طریقے سے. ان کے جو مشیر ہیں وہ جب حکومت میں تھے تب بھی غلط ڈیسیشن لیتے تھے, چاہے رانا ثناء کا کیس ہو, چاہے شاید اب وہ اپنا شہریار آفریدی آ کے قرآن شریف اٹھا کے قسم اٹھائے کہ بھئی قرآن شریف عمل کے لیے ہے یا قسم کے لیے ہے. یہ جو تجربے آج بھی آپ کو 5 اگست سلیکٹ کرنا, 14 اگست سلیکٹ کرنا, تھوڑی بہت جو ہمدردی اگر عوام کی بھی تھی ان کے ساتھ, وہ بھی دن بدن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں, لوگ پاکستان دھرتی سے محبت کرتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار ان کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم اگر کوئی لوگ جشن آزادی کے لیے نکلے, ہم اس کو اپنی ریلی میں. اچھا, اگر 11 اگست کے دن تحریک انصاف کے رہنما ہیں یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ اور ان کو سزائیں سنائی جائیں گی, تو وہ 14 اگست کو احتجاج کا حق بھی نہ رکھیں؟ 12 رکھیں, 15 رکھیں, 13 رکھیں. آپ 14 اگست کا دن
جبکہ پورا پاکستان ہے تو ہم ہیں. اگر اس طریقے سے میں بات کروں تو پھر میں کہوں کہ یار میری تو ایویکیو ٹرسٹ پراپرٹی نے ہماری ہندو پراپرٹی کو قبضہ کیا ہوا ہے, میں بھی 14 اگست کو احتجاج. یار 14 جو اگست کہنا تھا وہ آپ کہہ گئے. نہیں, بات یہ کہ 14 اگست آزادی کا دن ہے تو آزادی کا دن آپ وہ خوشیوں کا دن منائیں. ٹھیک ہے, آپ کا اگر احتجاج ہے تو آپ 13 کو منائیں, آپ 15 کو منائیں, ٹھیک ہے, مگر آپ یہ بات نہیں کریں. دن کی سلیکشن جو ہے, اور پھر بھی میں آج کے حکمرانوں کو بھی کہتا ہوں کہ کرما تھیوری کے اوپر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. تو اس وجہ سے کچھ بھی ہو, مدینہ ریاست سے کچھ سیکھیں, نیلسن منڈیلا سے کچھ ہم سیکھیں, کیونکہ ہمیں ملک کو آگے لے کے جانا ہے. آج جو یہ ابھی جو یہ ٹینشن ہوا, جنگ کے اندر ہم سرخرو ہوئے, مگر ہمیں آج بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جس خطے کے اندر بیٹھے ہوئے اس خطے کے اندر آج بھی چوطرف ہمارے ٹینشن ہے. تو اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں. علی ظفر صاحب, یہ آپ کیا کہیں گے؟ 14 اگست کو تحریک انصاف کے احتجاج پر اعتراض کیا جا رہا ہے کہ 14 اگست کی بجائے اگر آپ 13 اگست کر لیتے یا 15 اگست کر لیتے تو زیادہ مناسب ہوتا. جی دیکھیے, یہ جو ایک آبجیکشن ہے اس میں کچھ وزن ہے اتنی جگہ, لیکن میں جو آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 14 اگست کی کیا اہمیت ہے, تو میری بات میں بھی کچھ آپ کو وزن نظر آئے گا. 14 اگست جو ہے آپ اس لیے مناتے ہیں کیونکہ اس دن آپ یہ صرف جشن نہیں ہوتا ہے, اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. آپ اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ پوری جو قوم ہے, جتنے پاکستانی ہیں, جس مذہب کے بھی پاکستانی ہیں, جس عقیدت کے بھی پاکستانی ہیں, ان کی جو مساوات ہے, ان کے جو حقوق ہیں, ان کے جو حق ہیں, ان کی حفاظت کرنا ہمارے آئین اور قائد اعظم نے جو کہا تھا اس کے مطابق ہر حکومت کا فرض ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے اکٹھے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ہم آزاد ہو گئے ہیں, اور اب ہماری آئین اور قائد اعظم کے قول کے مطابق ہم سب کا یہ جو حقوق ہیں اور مساوات ہے اس کی ہم حفاظت کریں گے اور ہماری حکومتیں حفاظت کریں گی. تو جو اب احتجاج کرتے ہیں آپ, جب آپ کی یہ چیزیں نہیں مل رہی تو آپ اس جشن کے ساتھ یہ احتجاج بھی کر سکتے ہیں اور بڑے وثوق کے ساتھ اور کھل کے کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آج کا دن خوشیوں کا دن ہے. جو آپ چھین رہے ہیں جن لوگوں سے, جو آپ حقوق نہیں دے رہے, جو آپ قانون کی حکمرانی کو پامال کر رہے ہیں, جو آئین کی آپ بجائے تحفظات دینے کے آپ ان کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, تو یہ بھی چیز ہم آگاہ کرنے کے لیے اس جشن میں شامل ہو کے اپنا احتجاج شامل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے اس میں کوئی آپس میں اپوزیشن نہیں ہے احتجاج حقوق کے لیے جب آپ کرتے ہیں اور جشن آزادی کا جب آپ مناتے ہیں. اچھا, تو میرے خیال سے یہ ایک اپروپریٹ سمبولک دن ہے, اور اس سمبولک دن پہ احتجاج کرنا ہمارا پورا من احتجاج ہوگا. جس طرح لوگ جشن کے لیے باہر نکلتے ہیں, ہم بھی اپنے احتجاج میں اسی جشن میں شامل ہو کے نکلیں گے. ہم نے کوئی آ کے توڑ پھوڑ تو نہیں کرنی یا کوئی اس کو اپوز تو نہیں کرنا کہ بھئی آپ اپنا جشن نہ منائیں. ہم تو کہتے ہیں منائیں, اور اس کے ساتھ یہ بھی آگاہی لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ یہ حقوق جو ہیں اور جو مساوات ہے, ہر ایک کی تحفظ کرنا ہمارا حق ہے. اور پاکستان کی طاقت ہی یہ ہے. آج اقلیتوں کا دن ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں تو اس میں فرم بلیور ہوں کہ ہماری پاکستان کی طاقت ہی یہ ہے جب ہم وہ قائد اعظم نے جیسا کہا تھا کہ یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اینڈ یو آر فری ٹو گو ٹو یور چرچز. یہی ہماری طاقت ہے, جبکہ ہر پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی ہے, کہ کوئی فرق کسی کے ساتھ, کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتی. یہ چیز کا ہم جشن منانا چاہتے ہیں, اور یہ احتجاج ہے ہمارا کہ یہ ہر ایک کے حقوق دیں, چاہے وہ کمزور ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ بوڑھا ہو, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ جانور ہو. اب سب کے آپ حقوق جو ہیں پاکستان کی آئین اس کا حفاظت کرتا ہے, اور اس کے لیے ہم احتجاج کریں گے اور اس کے ساتھ ہی جشن منائیں گے کہ ہم آزاد ہیں. چلیں اب خلیل طاہر سندھو صاحب, آپ نے رکھی ہوئی ہے کتاب اپنے سامنے. جی سر. جناح کی اوریجنل سپیچز. اچھا, اب جس تقریر کا حوالہ دیا ہے 11 اگست 1947 کی تقریر کا حوالہ دیا علی ظفر صاحب نے, تو اس تقریر میں تو اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. جی. تو یہ جو کتاب ہے
اس کتاب میں ایک اور بھی اسپیچ ہے قائد اعظم کی رولٹ ایکٹ کے خلاف. جی ہے. ٹھیک ہے نا اس میں؟ جی ہے. رولٹ ایکٹ میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ وارنٹ کے بغیر اور جوڈیشل ٹرائل کے بغیر کسی کو 1 منٹ کے لیے بھی آپ گرفتار نہیں کر سکتے. تو کیا آج کے قائد اعظم کے پاکستان میں یہ سوال نہیں اٹھایا جانا چاہیے کہ قائد اعظم کے نظریات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور رولٹ ایکٹ واپس آ گیا؟ آج بھی پاکستان کے چاروں صوبوں میں بغیر وارنٹ کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. حامد میر صاحب، ود اٹ موسٹ رسپیکٹ آپ سے بھی اور علی ظفر صاحب سے بھی، جو 1898 کا ضابطہ فوجداری ہے اس میں علی ظفر صاحب رہنمائی بھی فرما دیں گے اور امید ہے کہ مجھے کوریبوریٹ کریں گے. اس میں ہے کہ دیر آر سم اوفینسز ویئر دیر از نو نیڈ آف وارنٹ. آپ وارنٹ کے بغیر بھی کسی کو اریسٹ تو کر یہ سکتے ہیں. 1898 کا قانون جو ہے یہ قائد اعظم جب مخالفت کر رہے تھے اس وقت بھی تھا، اب بھی چل رہا ہے. ابھی بھی تک بھی اب ہم امینڈمنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں فوجداری لا میں. اس میں کوئی 156 کے قریب شکیں ایسی ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. بات آپ کی درست ہے کہ آپ 24 گھنٹے سے زیادہ کسی بندے کو رکھ نہیں سکتے. اس کو آپ کو یو ہیو ٹو پروڈیوس. آپ یہ بتائیں کہ یہ کتاب جو آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، یہ کتاب اس وقت اب پاکستان میں اویلیبل ہے؟ یہ بین ہو چکی ہے جی. بین ہو گئی ہے. یہ مجھے پوچھنا یہ قائد اعظم کی تقاریر اور سٹیٹمنٹس پر مبنی کتاب جو ہے یہ پاکستان میں بین ہو چکی یہ ہے. بین ہے، لیکن یہ مجھے نہیں پتا کس نے بین کیا ہے. نہیں، جس نے بھی بین کیا ہے مجھے پتا کس نے بین کیا ہے، لیکن بین ہے نا. جی بین ہے جی. کیوں بین ہے؟ غلط نہیں ہے یہ آج جب ہم جشن آزادی منا رہے ہیں تو کیا مجھے یہ سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں قائد اعظم کی تقاریر پر مبنی کتاب کس نے بین کی ہے؟ جی بالکل ہے، لیکن مجھے چونکہ ان لوگوں کا پتہ نہیں کون سی. یہ جو پبلشر ہے یہ اب آپ مجھے بھی فون کرے گا، آپ کو بھی کرے گا کہ یار یہ آپ نے کیوں سوال اٹھایا. کوئی بات نہیں، سوال تو ہوتے رہتے ہیں جی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ، اس سوال کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. لیکن ہے بین جی، کتاب بین ہے جی. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایسی اسپیچز جو آپ نے بھی رولٹ ایکٹ کی بات کی، اس کے علاوہ ہر موقع پہ ریڈ کرسنٹ کے حوالے سے کوئی بھی موقع آیا، بلکہ اس میں جب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب سے سوال کیا گیا کہ اٹ ول بی تھیوکریٹک اسٹیٹ، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے میرا مشن ضائع کر دیا ہے. اٹ ول بی ڈیموکریٹک اسٹیٹ، اور ڈیموکریسی ہم نے اسلام سے سیکھی ہے. اسی اسپیچ میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا. اچھا، ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، جب پاکستان بنا تو جو پہلی کیبنٹ تھی اس میں جوگندر ناتھ منڈل صاحب تھے، وہ ہندو تھے، ان کو وزیر قانون اور وزیر امور کشمیر بنایا گیا. تو 11 اگست کی جو تقریر ہے جس کا حوالہ علی ظفر صاحب نے دیا، اس کی کیا اہمیت ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، 11 اگست کی جو اسپیچ ہے اور انہوں نے قائد اعظم کی جو فرسٹ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کی جو اسپیچ تھی، اس کے اندر اس نے صرف نان مسلم کمیونٹی نہیں مگر ہر کمیونٹی کو انہوں نے ایڈریس کیا ہے. اور اس اسپیچ کو جو ہے وہ ایک یہ بھی پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتی ہے کہ 2009 میں مائنارٹی ڈے ڈکلیئر کر کے آج 11 اگست، پہلے 11 اگست کسی کو یاد ہی نہیں تھا، 2009 سے پھر ریگولر جو ہے وہ ہم مناتے جا رہے ہیں. پاکستان جب بنا ہمارے پاس برٹش قانون چلتا تھا. اس کے بعد قائد اعظم کی جو سوچ تھی کہ ہم اسلام، اور اسلام جو بعد میں جو ریلیجن آیا وہ خود ایک ڈیموکریسی، ریسپیکٹ اور یہ سکھاتا تھا. اب آج تو ہم اسلام سے بھی ہٹ گئے ہیں اور آج ہم ان کتابوں سے بھی ہٹ گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جیسے میں نے پہلے کرما تھیوری کی بات کی، ہم کم سے کم پاک قرآن شریف بار بار لوگ سارے قسم اٹھاتے ہیں عمل کے لیے ہے، ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ ہم رات کو صرف سوچیں کہ اس کے اوپر عمل کتنا کرتے ہیں. عمل کے بغیر تو زندگی نہیں بنتی. تو یہ ایشوز ہیں، مگر اس ایشو کا اگر ہم کسی ایک کو گنہگار بنائے نہیں. یہ 1949 سے شروع ہو گیا. 1947 میں 23% پاپولیشن نان مسلم کمیونٹی کی تھی. 48 تک قائد اعظم کی اسپیچ کو سن کے سارے بیٹھ گئے. آج ہم 4 سے 5% رہ گئے ہیں. 49 سے یہ مائیگریشن، یہ کرسچن کمیونٹی باہر چلی گئی، ہندو کمیونٹی واپس چلی گئی. یہ جو ایشوز آئے، آج صرف مائنارٹی کی بھی بات نہیں کریں، میجارٹی کی بھی اگر بات کریں تو وہ بھی کم سے کم پالیسیز سے پڑھا لکھا طبقہ اگر خوش نہیں ہے. آج ہمارے پاس نہیں کوئی قانون ہے، نہیں کوئی ایک قسم کی کوئی ہمدردی، کوئی اچھی کوئی ہیومن بینگ ہو. یہی ہمارے بندے دبئی اترتے ہیں، دوسرے ملک اترتے ہیں، وہاں پہ قانون کے دائرے میں سارے سیدھے ہو جاتے ہیں. یہاں پہ جب اوپر لیول کے اوپر جب یہ چیز ہوگی تو نیچے لیول پہ بھی یہ چلتا رہے گا. میں سمجھتا ہوں کبھی نہ کبھی ٹرننگ پوائنٹ آنی چاہیے، اور وہ ٹرننگ پوائنٹ آئے گی. اور میری جو ایسٹرولوجی کے مطابق یہ ٹرننگ پوائنٹ بھی 4-5 مہینوں کے اندر آئے گی. اس ٹرننگ پوائنٹ کے اندر آپ کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر
کوئی ایسے حالات ضرور ہوں گے جس حالات کے بنیاد کے اوپر سارے لوگوں کو آپس میں بیٹھ کے انٹرنل اسٹیبلٹی کے اوپر جانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا 2026 میں فیوچر برائٹ ہے۔ اب وہ برائٹ جو ہے کس میں کیا لچک آتی ہے، پارلیمنٹری سسٹم کے اندر بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، باہر بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہے، مگر ان 4-5 مہینوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم، کوئی اینگل ایسا بنے گا جو اینگل پاکستان کو انٹرنل اسٹیبلٹی سے لے کے آگے ایک رائٹ ڈائریکشن کے اندر لے کے جائے گا۔ اسٹیبلٹی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ آپ جو 1973 کا آئین ہے اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ آپ پتہ نہیں آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو علی ظفر صاحب اگر اتفاق کرتے ہیں تو میں آپ سے بات کروں گا ایک وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ علی ظفر صاحب، آج انڈیا میں بھی اپوزیشن لیڈر ہے راہل گاندھی، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو بھارت دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور اپوزیشن کے رہنما جو ہیں ان پہ مقدمے بن رہے ہیں، پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تو بہت سے ڈیموکریٹک کنٹریز میں ہوتا ہے، تو اگر پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ انڈیا میں ہو رہا ہے، تو پھر اس کو ہم کوئی غیر معمولی واقعہ تو نہیں کہہ سکتے؟ میں اس سارے معاملے کو اس لیے غیر معمولی کہتا ہوں کہ اریسٹ آپ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کیسز پروسیکیوشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی پروسیکیوشن ہو رہی ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے، سیاسی مخالفت کی وجہ سے کیسز فائل ہو رہے ہیں، تو اگر قانون کی حکمرانی ہوگی تو وہ کیسز الٹیمیٹلی ختم ہو جائیں گے۔ کچھ دیر کی مشکلات ہوں گی، لیکن اس کے بعد انصاف اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ پاکستان کی اور ہندوستان کی بھی ایسی ہی تاریخ ہے، لیکن پاکستان کی تو کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ ہماری سیاسی مخالفت شروع ہوئی تھی پہلے سب سے بھٹو صاحب سے، جب وہ پی این اے کی موومنٹ چلی تھی، آپ کو یاد ہے، پھر پی این اے کے لوگوں نے ضیاء الحق کو جوائن کر لیا تھا اور اس میں عدالتوں کو استعمال کر کے بھٹو صاحب کو سزائے موت دلوا دی تھی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا ضیاء الحق صاحب کے بعد جب جمہوریت کچھ سال چلی، لیکن وہ ٹائم کو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک میوزیکل چیئرز تھی، کیونکہ ایک کچھ دیر بے نظیر بھٹو کی حکومت آتی تھی، کچھ دیر نواز شریف صاحب کی آتی تھی، پھر وہ ختم ہو جاتی تھی، پھر وہ بے نظیر کی آتی تھی، اور پھر وہ نواز شریف کی آتی تھی، اور یہ پورے ان ٹائم میں، اس عرصے میں صرف ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک دوسرے کو کس طرح کیسز کے ذریعے ختم کرنا ہے، نااہل کرنا ہے، ان کو عدالتوں کے ذریعے ان کو جیلوں میں ڈالنا ہے، اور یہی ہوتا رہا۔ کوئی گورننس نہیں ہوئی، اور کیا ہوا الٹیمیٹلی کہ مشرف صاحب آ گئے واپس، مارشل لاء آ گیا، اور لوگوں نے لٹرلی تالیاں بجائیں کہ ہاں یہ ہمیں نجات ملی اس قسم کی جمہوریت سے۔ تو یہ جو سیاسی مخالفت کرتے 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 آپ ایک ایکسٹریم پہ لے جاتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے اگزامپل صحیح دیا، وہ بھی میری نظر میں کیس بالکل غلط تھا، لیکن اب جو ہو گیا ہے، اب اس وقت جو معاملہ ہے، اس لیے یہ زیادہ قابل تشویش ہے کہ اس وقت قانون کی حکمرانی بھی نہیں ہے۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ 2 سال تک آپ جیل میں رہ سکتے ہیں کسی کیس کے بغیر، بہت سارے آپ کے لیڈر جن کی اب سزائیں ہو رہی ہیں، جس میں سینیٹر اعجاز چودھری صاحب ہیں، جس میں آپ نے باقی نام لیے یاسمین راشد کی، وہ لوگ جیل میں پڑے رہے 2 سال، آج جا کے ان کی سزائیں ہوئی ہیں۔ تو یہ جو پکڑ کے آپ رکھ لیتے ہیں جیلوں میں، اور پھر آپ کی اپیلیں نہیں سنی جاتی ہیں۔ عمران خان صاحب کی دیکھیں، اب اپیلیں نہیں سنی جا رہی۔ آج May 9 کے کیسز ہیں، ان کی اپیلوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ پہلے سرنڈر کریں، پھر ہم اپیل فکس کریں گے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے عدالتیں نہ دے سکیں آپ کو بیل، اور آپ پہلے اریسٹ ہو جائیں۔ تو یہ جو قانون کی حکمرانی کی خلا ہے، یہ اس وقت تشویشناک ہے۔ ہندوستان میں بھی ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن وہاں پھر بھی ایک جوڈیشل سسٹم کافی مضبوط ہے، یا تھا کم از کم کچھ عرصہ پہلے۔ اب تو مودی کی حکومت نے اس کو بھی ختم کر دیا ہے، لیکن ہم تو پاکستان، ہم تو یہ جو ملک ہے، اس میں تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ اس کی بنیاد جو ہے وہ جمہوریت کی ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ قانون کی حکمرانی کی ہے،
اور ہم پریمبل میں کانسٹیٹیوشن میں پہلا لکھا ہے کہ وی دا پیپل آف پاکستان گیو دس کانسٹیٹیوشن ٹو آور سیلف، یعنی ہم لوگوں نے خود اپنی لیے کانسٹیٹیوشن بنائی ہے جس کے اندر اسلام، جس کے اندر ہر ایک کے حقوق، جس کے اندر جمہوریت، وہ سب کچھ ڈال دیا گیا ہے، پرنسپلز آف پالیسی بنا دیے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم بھول جاتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. باقی پرسیکیوشن اگر آپ نے سیاسی طور پہ کرنی ہے وہ تو چلیں ہوتا رہتا ہے، آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اگر قانون کی حکمرانی ساتھ نہ ہو تو پھر آپ کو مسائل زیادہ پڑتے ہیں. اچھا، اب میں خلیل طاہر سندھو صاحب، ابھی بات کی رمیش کمار صاحب نے، زرداری صاحب کا ذکر کیا، مفاہمت کے بادشاہ ہیں، لیکن زرداری صاحب کچھ پریڈکشنز بھی کیا کرتے ہیں. جب 2019 میں عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے فلور آف دی ہاؤس پر پروڈکشن آرڈر کے ذریعے ان کو لایا گیا تھا. انہوں نے ایک بات کی تھی، میں چاہتا ہوں ذرا آپ سنیں کیا کہا. میں نے تو بڑے نائب دیکھے اور میں دیکھتا رہوں گا، یہ تو مسئلہ ہی نہیں. بات یہ ہے کہ جس دن آپ کو بلایا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، مسئلہ یہ ہے. تو مجھے آپ کا غم ہے نا وہ زیادہ ہے، اپنا نہیں ہے. اور یہ جو نئے نئے دوست آئے ہیں ہمارے پارلیمنٹ میں، ان کو بھی ٹرین کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی ٹرین ہو جائیں، یہ بھی سیکھ جائیں. اور ویسے بھی یہ تو بیچاری مانگے تانگے کی حکومت ہے، پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہے، کتنے دن نہیں چلتی ہے. مانگے تانگے کی حکومت ہے، پتہ نہیں کتنے دن چلتی ہے. یہ 2019 میں کہا تھا آصف زرداری صاحب نے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا تھا؟ مانگے تانگے کی حکومت جو ہے اس نے ایک ایکسٹینشن دی تھی. اس ایکسٹینشن کے بارے میں اس حکومت کے اسپیکر صاحب جو زرداری صاحب کی سپیچ کے وقت ہاؤس کو چلا رہے تھے، انہوں نے آج کیا کہا ہے، ذرا سنیں. کسی ایکسٹینشن، یہ جو پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا باجوہ کا، غلط تھا، اور یہ ہمارا تاریخی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا جس پہ ہم پوری قوم سے معذرت خواہ ہیں، اور آئندہ کے لیے کسی اس قسم کے فیصلے کا حصہ نہیں بنے گا. سندھو صاحب، زرداری صاحب کی بھی بات آپ نے سن لی. انہوں نے کہا یہ مانگے تانگے کی حکومت ہے. اس مانگے تانگے کی حکومت کا جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ آج قوم سے معافی مانگ رہا ہے کہ جی ہم نے جو ایکسٹینشن دی تھی باجوہ کو غلط کیا تھا. آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ عرصے کے بعد آپ کو بھی اس طرح معافیاں مانگنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کی بھی مانگے تانگے کی حکومت ہے؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف صاحب تو شروع سے اس بات کے قائل ہیں کہ ایکسٹینشن والی اس بات کے شروع سے خلاف ہیں، ویسے تو سمپل سی بات جو ہے. لیکن یہ ہوا یہ تھا سارا، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آصف سعید کھوسر صاحب کے پاس جب یہ کیس گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ گورنمنٹ کے پاس جائیں، اور پھر ان ساروں نے مل ملا کے جو بھی ہے، ٹھیک ہے ہم نے بھی ایکسٹینشن دی اس میں، بالکل ڈیفینیٹ ہم اس کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. لیکن میں اس موضوع اس موقف کے ساتھ ہوں جو میاں محمد نواز شریف کا پہلے تھا اور آج بھی ہے، کہ یہ ایکسٹینشن جو ہے اس بات کو جو مطلب یہاں پہ عام لوگ، نہیں، یہ ایکسٹینشن نواز شریف صاحب کی مرضی سے، منظوری سے ہوئی جی تھی. بالکل منظوری سے ہوئی تھی، ٹھیک ہے، 100%. یہ بالکل ٹھیک ہے. تو اگر اس ایکسٹینشن پہ پی ٹی آئی نے آج معافی مانگ لی ہے تو آپ مانگیں گے کہ نہیں مانگیں گے معافی؟ ڈیفینیٹ کیوں نہیں مانگیں گے، اگر ایسی بات اگر غلط ہے تو مانگنی پڑے گی. یہ تو بعد میں مانگیں گے، آج نہیں مانگیں گے. ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی کسی قسم کی. باجوہ صاحب وہ بہت اچھے آدمی ہیں. باجوہ صاحب سارے اچھے، ہماری اپنی فوج ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن نہیں، فوج کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، فوج کی تو سب رسپیکٹ کرتے ہیں، باجوہ صاحب کی بات ہو رہی ہے. باجوہ صاحب کو یہ تو تاحیات کہتے تھے کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں. ہاں یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی تو ہے، بات آپ کی صحیح ہے. تو یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب کہ یہ آپ کہہ رہے تھے کہ 2026 میں پاکستان جو ہے وہ اوپر جائے گا، ترقی کی طرف جائے گا، تو کوئی مافیا مانگ کے ہی اوپر جا سکتا نا پاکستان؟ دیکھیں میں نے کہا نا کیا ماحول بنے گا، مگر کچھ نہ کچھ ماحول ان 2-3 مہینوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا. علی ظفر صاحب نے بات کی، میاں صاحب کی بات کی، نون کی، پیپلز پارٹی کی، مگر 18 سے 21 تک 3 سال عمران خان کے بھی بھول گئے، جس میں مریم نواز کو کیسے گرفتار کیا تھا، عدی فریال ٹال. تو اس وقت آپ بھی تو اس کے ساتھ تھے. مگر میں اسی ٹائم یہ گواہ ہیں، میں ایک بولتا تھا. عمران خان جب بیٹھتا تھا تب بھی میں ایک بولتا تھا، نواز شریف جب بیٹھتا تھا تب بھی میں ایک بات کرتا تھا. کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میری اپنی ایک پوزیشن میں کہتا تھا کہ چیئر پہ جب بیٹھو تب آپ ڈیسیشن لو نا، آپ بعد میں معافیا مانگو، بعد میں یہ کرو. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. رانا بھگوان داس کے پاس فیصلہ آیا چیف جسٹس افتخار والا، مجھے پرویز مشرف صاحب نے فون کیا کہ میں جہاز بھیج رہا ہوں، رانا بھگوان داس آج انڈیا سے آ رہے ہیں، اس کو لے کے میرے پاس آؤ. جہاز آیا، میں رانا صاحب کو لینے گیا کراچی ایئرپورٹ پہ. رانا صاحب کو میں نے کہا، تو مجھے کہنے لگا تم ابھی جہاز کو روانہ کرو، تم زمزمہ پارک آؤ، ہم وہاں اکٹھا کرتے ہیں.
تھوڑی دیر کے بعد پھر ڈی جی کا مجھے فون آیا, بھائی کیوں نہیں لے کے آئے؟ میں نے کہا سر میں ابھی زمزمہ جا رہا ہوں, بات کرتا ہوں. میں نے رانا صاحب سے بات کی, مجھے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں چند دنوں کا اگر چیف جسٹس بنوں اور تا زندگی تمہارا سر فخر سے رہے, یا تم چاہتے ہو کہ میں 2 سال 6 مہینے کا چیف جسٹس بنوں اور تمہارا سر ہمیشہ جھکا رہے؟ مجھے ایسی, میں جو فیصلہ کروں گا وہ ایسے کروں گا پریزیڈنٹ صاحب کو کہیں. اچھا, اب تو بات یہ ہے کہ جب آپ چیئر پہ بیٹھو تب آپ ایسے ڈیسیشن اس وقت کرو. ابھی ہمارا موضوع کچھ اور ہے, لیکن میں کبھی آپ سے یہ بھی بات کروں گا کہ کیا یہ اچھا تھا کہ آپ جنرل باجوہ اور نریندر مودی کے درمیان ڈائریکٹ پیغام رسانی کر رہے تھے اور عمران خان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا؟ دیکھیں, وہ اگر میں وہاں پہ گیا تو میں ڈی جی اور چیف کی مرضی سے گیا, بالکل گیا. پرائم منسٹر کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے تھا. نہیں, پرائم منسٹر کو پتا تھا, پرائم منسٹر کو پتا تھا, پرائم منسٹر کو پتا تھا. پرائم منسٹر نے جو ہماری جو ٹاکس ہوئی, کیونکہ جو پرویز مشرف ماڈل تھا ہم نے وہ بات کی. میں نریندر مودی سے بھی ملا, میں سشما سوراج سے بھی ملا, میں واپس آیا. میں نے واپس آ کے ڈی جی کو اور چیف کو دونوں کو جب بریف کیا, بریف ہونے کے بعد پھر ہم نے عمران خان کو بریف کیا. عمران خان, اس کے اندر شاہ محمود قریشی آؤٹ تھا, ہاں صرف شاہ محمود آؤٹ تھا. پرائم منسٹر کو پتا تھا اور جو ماڈل بننے جا رہا تھا وزیر خارجہ تھے. اچھا, اب شاہ محمود قریشی صاحب پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. جی سینیٹر علی ظفر صاحب, دیکھیں آج ایک بڑی اہم تاریخی بات بتائی ہے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے کہ جب یہ انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بات چیت کر رہے تھے تو عمران خان صاحب آن بورڈ تھے, لیکن فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب آؤٹ تھے. انہوں نے خود ہی کہہ دیا. اب یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, آنے والے دنوں میں شاہ محمود قریشی صاحب ان ہو جائیں گے, کیونکہ ان کو بہت سے مقدمات میں بری کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں, شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے, یعنی کہ وہ ایک طرح سے سیکنڈ ان کمانڈ ہیں, اور ان کو جو سزائیں, اب چونکہ ایک ہی قسم کے مقدمے ہیں, ایک ہی قسم کی شہادتیں ہیں, اور ان میں 2 اور 3 مقدموں میں بلکہ وہ بری ہو چکے ہیں, اور باقی جو آنے والے مقدمے ہیں یا رہ گئے ہیں ان میں بھی یہی شہادتیں ہیں. تو یقینی طور پہ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا شاید آپ کی پروگرام پہ کہ وہ جلد لگتا ہے کہ باہر آ جائیں گے اور جو پارٹی ہے اس میں واپس شامل ہوں گے, جس کی بڑی ضرورت ہے, بیکاز وہ ایک سین وائس ہیں, ایک آواز, اچھی آواز ہیں, اور ان کے پاس بہت ایکسپیرینس ہے. تو ان کی کمی محسوس بھی ہو رہی ہے پارٹی میں, تو ضرور انشاءاللہ وہ باہر آ کے بھرپور طریقے سے پارٹی کو کے اندر شامل ہو کے پارٹی کو آگے لے جا سکیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا خلیل طاہر سندھو صاحب, جلدی سے مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان موومنٹ میں جو نان مسلمز ہیں ان کا کیا کردار ہے, خاص طور پہ یہ جو پنجاب جو ہے یہ پاکستان کا حصہ بنا ہے؟ جی بہت شکریہ احمد میر صاحب, اٹس اے ویری پرٹیننٹ کویسچن. 23 جون 1947 پنجاب اسمبلی جو پرانی بلڈنگ ہے وہاں پہ 177 لوگ تھے. 2 آرگنائزیشن, اسلامک آرگنائزیشن تھی, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے مخالفت کی قائد اعظم محمد علی جناح کی کہ پنجاب کی آرگنائزیشن نہیں, پولیٹیکل پارٹی. وہ آپ آج کل این جی او بنتی جا رہی ہیں, جس طرح تحریک انصاف اب این جی او بن گئی پولیٹیکل پارٹی. چلیں تو وہ سر اس میں یہ ہوا کہ 85 تھے نمائندے نان مسلمس. پنجاب اسمبلی نے ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ پنجاب کدھر جائے گا. جی پنجاب کے بہت سارے اضلاع تھے جس میں تھا اپنا کافی اضلاع تھے جس میں, تو اس میں ان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ یہ کس طرح پنجاب جاتا ہے. تو پھر 177 ووٹ میں سے 88 ووٹ برابر ہو گئے, وہ بن گئے 176. پھر آخری ووٹ چاہیے تھا. دیوان بہادر ایس پی سنگھا جن کا تعلق سرور سے تھا, وہ مسیحی تھے, وہ اپنے آفس میں بیٹھے تھے, وہ متحدہ اسپیکر تھے اس وقت کے. تو قائد اعظم محمد علی جناح کیرزمیٹک لیڈر صاحب اٹھ کے ان کے پاس گئے, ان کے کمرے میں, اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اقلیتوں کا کرب دیکھا ہے انڈیا میں رہ کے, ہم مسلم لوگوں نے, جو جس طرح آج کل بھی ہو رہا ہے, تو آپ ہمارے حق میں ووٹ دیں. وہ پھر واپس آئے, حالانکہ وہاں پہ ماسٹر تارا سنگھ نے کہا تھا کہ جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان. تو ہم اپنا سنگر صاحب نے فرمایا, لاء کے اسٹوڈنٹ تھے, LLM کیا ہوا تھا لنڈن سے, کرسچن تھے پسرور سے, انہوں نے کہا کہ نئے سینے پہ گولی کھائیں گے, پاکستان بنائیں گے. اور انہوں نے اسپیکر نے جب دونوں ووٹ برابر ہو جائیں تو دین اسپیکر ہیز دا رائٹ ٹو ایکسرسائز ہز ووٹ. انہوں نے ووٹ دیا, تب پنجاب کے جو سارے اضلاع تھے یہ پاکستان کا حصہ بنے. جی بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر رمیش کمار صاحب اور خلیل طاہر سندھو صاحب اور علی ظفر صاحب. اور چلتے ذکر کروں گا پاکستان کے آخری وزیر قانون جوگندر ناتھ منڈل کا
کہ انہوں نے بھی ان کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا، انہوں نے بھی بہت رول پلے کیا پاکستان موومنٹ میں، ان کے ساتھیوں نے بھی کیا، قائد اعظم کے بہت قریبی ساتھی تھے، قائد اعظم کے کہنے پہ وہ پاکستان میں ہی رہے۔ قائد اعظم کے انتقال کے بعد پھر حالات ایسے پیدا ہوئے کہ ان پر الزام لگایا گیا کہ جی وہ جو ہے فرقہ وارانہ نفرتوں کو فروغ دے رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ تو وہ جو بات کر رہے تھے ڈاکٹر رمیش کمار صاحب، وہ صحیح کر رہے تھے کہ جو بعد کے جو حالات ہیں اس میں پاکستان کے بانی جو ہیں قائد اعظم، ان کی تعلیمات پہ عمل درآمد اگر ہوتا رہتا تو پھر ان کو بھی رائٹس ملتے اور باقی جو میجورٹی ہے پاکستان کی اس کو بھی رائٹ ملتے، تو پاکستان کے تمام مسائل کا حل آئین اور قانون کی بالادستی میں۔ یہ بات میں بار بار کہتا ہوں، لیکن اب 14 اگست قریب ہے اس لیے میں ذرا مزید زور دے رہا ہوں، خدا کے واسطے پاکستان کے آئین اور قانون کو جو ہے وہ اپنے گھر کی لونڈی مت بنائیں، اس کی رسپیکٹ کریں گے تو پاکستان اوپر جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔